अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मुल्क की हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशन इस वक्त हमारी क्या चल रही है, हमारे मुल्क की स्पेशली। इसी हवाले से आज हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है नौजवान सहाफ़ी मुशर्रफ यासीन। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसको आप किस नज़र से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं आगे जाके इनमें क्या कुछ बेहतरी आएगी या फिर और सिचुएशन बिगड़ती नज़र आ रही है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थैंक यू सो मच। मुझे आपने लाइन पे लिया। मैं पहले सबसे ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के हालात की अगर हम बात करें, पाकिस्तान 1947 में जब इसका क़याम वजूद में आया, उस दिन से लेके आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं। मैं अपनी अर्ली एज में था, मैंने यही सुना जी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। उससे माजी में हम चले जाएं, हमारे बड़ों से अगर पूछें तो वो भी यही बात करते थे कि पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है। तो ये नाजुक मोड़, नाजुक वक्त, नाजुक दौर, यही अल्फाज हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, मुसलसल रिपीट होते रहते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एक रिपीट टेलीकास्ट कोई वीडियो चला दी गई है जिसको हम बार बार सुनते हैं। तो ये समझ नहीं आती कि नाजुक मोड़ मोड़ आखिर कब खत्म होगा, आखिर इसका इख्तिताम कहाँ पे होगा। जो अभी के हालात के मुताल्लिक आपने सवाल किया, अभी यकीनी तौर पे पाकिस्तान लगभग उसी सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है जो 1971 या उससे पहले की सिचुएशन थी। हम उस वक्त एक दचका हमने बर्दाश्त, बहुत बड़ा दचका, एक सदमा बर्दाश्त हमें करना पड़ा कि मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। उस वक्त की सियासी गलतियों को अगर हम देखें और आज के वक्त को अगर कंपेयर करें तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता। उस वक्त भी इसी तरह की गलतियां की गई, आज के दौर को अगर देखें आज भी सेम हमने गलतियां वही दोहराई हैं, वही सब कुछ चल रहा है। एक पार्टी उस वक्त उसका नाम नहीं मैं लेना चाहता, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में जो पार्टी थी, जो लीडर थे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उनके साथ जो कुछ हमने किया, आज सेम सिचुएशन हम एक और पार्टी के साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हमें इस चीज़ से सोचना चाहिए, इस चीज़ के मुताल्लिक ख़्याल करना चाहिए। थोड़ा-सा एक दफ़ा सबको मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान आज इस सूरत-ए-हाल से दो-चार है, तो इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार कौन है? चूँकि किसी को तो हमने ज़िम्मेदार ठहराना है। अगर हम इसी तरह से चलते रहेंगे, इसी तरह बार-बार नाज़ुक मोड़ पे ला के खड़ा करते रहेंगे, यकीनी तौर पे पाकिस्तान कभी भी इस मोड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तो एक राउंड सर्कल है, इसी में घूमता रहेगा पाकिस्तान। मुशर्रफ, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। क्या समझते हैं आपके इलेक्शन के बाद हमारे मुल्क में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? इलेक्शन का अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, उनके नाम के साथ साहब भी लगाना पड़ता है चूंकि वो कहीं से भी किसी को भी किसी भी वक्त पकड़ लेते हैं और जब जो उन्हें पसंद ना आए उसके खिलाफ वो अच्छी खासी उसकी खींचातानी कर देते हैं। को बड़ी अदालत में उसकी तौहीन करने से भी वो नहीं रुकते। काजी साहब ने जिस तरह कहा कि इलेक्शन की तो आप बात ही ना करें, अगर किसी को ज्यादा कुछ बात अगर ख्याल आ भी जाए बात करने का, मीडिया में ना करें, अपनी बेगम से जाके कर लें घर में। तो मेरा ख्याल है काजी साहब के इस सवाल पे, बल्कि इस ऑर्डर के बाद हमें यकीनी तौर पे थोड़ा सा वो मीडिया को देखना पड़ता है कि किस तरह से हम बोल सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन काजी साहब के इस ऑर्डर को इतना सख्त तरीके से बयान करने से मेरा ख्याल है मीडिया की जो आज़ादी इज़हार राय हम जिसकी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी दुनिया में बात की जाती है, उसके ऊपर एकदम कदगन लगा दी गई है। उसको अगर आप बंद कर देंगे तो यकीनी तौर पे बहुत से लोग अपनी राय का इज़हार नहीं कर पाएँगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काज़ी साहब को ये देखना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं है। इलेक्शन का ऐलान हो तो चुका है, लेकिन अभी तक सूरत-ए-हाल उसी तरह से है, गो-मगो की सिचुएशन है। कोई कन्फर्म नहीं कह सकता आज भी कि इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में आने वाले साल में, जो 8 फरवरी की तारीख दी गई, या नहीं होंगे। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का जो इनखला का सिलसिला जारी है, तो इससे मुल्क में कोई बेहतरी के असरात नज़र आते हैं जो अफ़गान बाशिंदों को उनके वतन वापसी का सिलसिला जो जारी है? ये बेहतर अमल है, होना चाहिए था, लेकिन एक तरीकाकार होता है हर एक काम का, हर एक चीज़ को एक तरीके से जब आप निभाएँगे, एक अच्छे तरीके से, बेहतर प्रॉपर तरीके से अगर किसी चीज़ को मूव करेंगे, तो उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी एकदम ऐसे जैसे गधे को हाँका जाता है या गधे को मार के भगाया जाता है, वो फिर भी वो लोग हैं, इंसान हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। बुज़ुर्ग हैं, उनमें बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी नस्लें यहाँ परवान चढ़ी हैं। अच्छे शहरी होने का सबूत कई अफ़गानियों ने दिया। तो इसलिए हमारी रियासत को यकीनी तौर पे बहुत पहले ये सोचना चाहिए था कि अफ़गानिस्तान के अगर हालात बेहतर हो गए हैं, तो हमें उन लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता रिक्वेस्ट करके आहिस्ता से उनको मूव करवाना चाहिए था। एकदम से हमने प्रेशर डाल दिया, जिससे हमारे ताल्लुकात हमसाया ममालिक के साथ ऑलरेडी आप देखें कितने ख़राब हैं।
پھر ہم نے ایک افغانستان ہمارا دوست ملک سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی تعلقات ہم نے بگاڑ دیے صرف اس غلطی سے۔ ایک دم جلد بازی میں فیصلے جو ہوتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ اگر اس طرح سے جلدی میں کیا جائے گا، وہ کبھی بھی اس کو ہم درست فیصلہ نہیں کہتے، کیونکہ اس کے بعد میں ہمیں بہت سے نتائج وہ بھگتنا پڑتے ہیں۔ اللہ کرے یہ ایک اچھا فیصلہ ثابت ہو، لیکن میں اس کو پوری طرح سے اس کے ساتھ نہیں، اس فیصلے کی کھڑا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو وقت دیا جاتا افغان حکومت کو کہ وہ اپنے شہریوں کو خود سے واپس لے کے جاتے، بہتر طریقے سے ایک اچھے موو کے ساتھ ہم چل سکتے تھے، نہیں، تعلق بھی لیکن یہاں اگر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پراپر ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی، ایک ڈیٹ دی گئی تھی کہ اس تاریخ تک جو ہے آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچ گئے تھے اس کو بھی پراپر انہوں نے یہاں پہ سینٹرز بنائے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو لے جایا گیا اور خیر و عافیت سے ان کے وطن واپس بھیجا گیا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے عرض جس طرح پہلے کیا کہ بہت کم وقت انہیں دیا گیا، جسٹ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن جس کی آپ بات کر رہی ہیں، 1 نومبر تک ان کی ڈیڈ لائن تھی جو گزر چکی ہے۔ 1 نومبر تک ڈیڈ لائن ان کو دی گئی تھی، 1 مہینے کا وقت تھا۔ آپ دیکھیں موو کرنا، کوئی ایک فیملی 40 سال سے وہ پاکستان میں رہ رہی تھی، لیٹس سپوز 40 سال سے رہ رہے ہیں، کئی لوگ ایسے تھے 50 سال سے رہ رہے تھے جن کی 3 نسلیں یہاں پہ پاکستان میں پروان چڑھ چکی تھی۔ تو ایک دم اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے بزنس چھوڑیں، آپ اپنی نوکریاں چھوڑیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، جیسے کیسے کر کے آپ گدا گاڑی لیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ اس پہ لوڈ ہو کے ایسے چلے جائیں جیسے کنٹینر میں سامان لوڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، میں اس عمل کے خلاف تھا۔ 1 مہینہ بالکل بھی مناسب وقت نہیں ہے، یا تو ان کو پراپر طریقے سے آپ ٹائم دیتے، یا پھر پراپر طریقے سے ان کے ایگزٹ کا جو تھا ایک کوئی طریقہ کار ایک متعین کر دیتے، جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جاتا باعزت طریقے سے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اگر یہاں پہ اپنے جو بزنس سیٹ اپ کیے جیسے کہ آپ نے کہا، تو وہ پاکستان سے ہی سیٹ کیے ہیں، وہ پاکستان کی ایک قسم کی ان کے اوپر مہربانی ہے کہ انہوں نے ان کو یہاں پر رہنے دیا، ان کے بزنس سیٹ اپ کرنے دیے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، مہربانی تو خیر بالکل پاکستانی ریاست ہے، اس نے ہمیشہ سے ماضی اگر پاکستان کا دیکھا جائے، پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں مسلمان ممالک ہیں جتنے بھی ہیں جن پہ کوئی بھی مشکل آئی ان کا ساتھ دیا پاکستان نے۔ بہتر اقدام ہوتا ہے۔ مسلمان کا بھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی کسی دوسرا آپ کا بھائی، اگر مسلمان اس کے جسم کی کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، یہ حدیث ہے جس طرح سے، تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی مانند اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ دوسرے مسلمان کو بھی ایک ہی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم نے کسی کے مشکل وقت میں ساتھ دیا تو وہ یقینی طور پہ احسان نہیں ہے، ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا۔ اگر اللہ کی رضامندی کو ہم احسان کے طور پہ جتلائیں گے آج، یا ان پہ زیادہ کڑا وقت لا کے ہم خود ہی کھڑا کر دیں گے، تو وہ جو نیکی کی ہے ہم نے ماضی میں، اس کو ہم خود اپنی برائی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ منتقل کرنے سے ہمیں خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جی، بہت اچھی بات کی آپ نے، مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی۔ اچھا مشرف صاحب، مجھے ایک اور بات بتائے کہ پاکستانی جو نوجوان نسل ہے وہ مطلب آؤٹ آف کنٹری موو کر رہی ہے، کیوں؟ جیسے کہ آپ خود دیکھ لیں، آپ بھی ماشاءاللہ سے پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، آپ یہاں پہ ینگ جرنلسٹ تھے، کام کر رہے تھے، تو آخر آپ نے اپنا ملک چھوڑنے کا یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ بہت مناسب اور بہت اچھا سوال ہے اس وقت کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان میں پچھلے 1 سال کی، جب میں آیا ہوں اس سے پہلے تقریباً 6 ماہ کا دورانیہ ہم دیکھتے ہیں اس سال کا 2023 کا، تو اس 6 ماہ کے دورانیے میں تقریباً پچھلے پورے پاکستان کی کئی دہائیوں کو اگر آپ ملا لیں، ریشو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور وہ کئی سالوں کی ریشو ایک طرف تھی، 6-7 لاکھ اگر چند مہینے کے اندر پاکستانی نوجوان، اور وہ نوجوان ایسے جو پڑھے لکھے تھے، جو باہنر تھے، ہنرمند نوجوان ہمیشہ سے کسی بھی قوم کی ترقی کا وہ سب سے بڑا راز ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کو ترقی چاہیے، پڑھے لکھے نوجوان ہوں، ہنرمند نوجوان ہوں، اور نوجوان اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ یقینی طور پہ ترقی کر سکتے ہیں۔ میں بھی چھوڑ کے آیا پاکستان بالکل اسی وجہ سے، چونکہ صحافت پاکستان میں غیر محفوظ ہو چکی۔ صحافت اگر پاکستان میں کرنی ہے آپ یلو جرنلزم کریں، یا پھر آپ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے رہیں، تو آپ ایک دن اپنی زندگی قربان کر دیں اسی صحافت کے لیے، نہ آپ کو اس طرح سے ارننگ ملے گی، نہ آپ کو اس طرح سے ایکسپوجر ملے گا، نہ آپ کو کوئی چانس ملے گا پراپر۔ اس کی ایک ریزن ہے، جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، بس بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، وہ کسی بھی ینگ صحافی کو کسی بھی وقت موقع دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں سوال کیا جاتا ہے ایکسپیرینس کیا ہے۔ میں اس میں یہی ہمیشہ سے جواب دیتا تھا جہاں بھی پاکستان میں جب بھی کام کیا، کہ بھائی کہیں کام کا موقع کسی نوجوان کو دیں گے تب ہی تو ایکسپیرینس اس کے پاس آئے گا۔ اگر آپ موقع ہی نہیں دیں گے، ڈائریکٹ آپ سوال کریں گے کہ ہاؤ مچ یو ہیو ایکسپیرینس، تو پھر تو یہ لاجیکل سا سوال بن جاتا ہے۔ آپ ایک نوجوان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ نوجوان اگر آپ کے پاس ڈگریز اٹھا کے لے کے آ جاتا ہے
تو آپ اس کی توہین نہ کریں، آپ اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں، اس کو وقت دیں، موقع دیں۔ اگر وہ خود کو ثابت نہیں کر سکتا تو پھر آپ اس کو کہیں جی سوری ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ تو بالکل غیر مناسب ہوتی ہے۔ صحافت کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے صحافت سے متعلق بات کی ہے۔ صحافت کے شعبے میں بے پناہ ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہے، کوالیفیکیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ میڈیا کی کوالیفیکیشن کیا چاہیے؟ میس کمیونیکیشن ڈگری چاہیے۔ اور میرا جو ذاتی خیال ہے مور دین 90% ایسی ریشو پاکستانی صحافت میں بدقسمتی کے ساتھ ایسے صحافی اندر اس میں داخل ہوئے ہیں اس شعبے میں جن کے پاس یہ ڈگریز ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ماضی میں جو آگے، ٹھیک ہے ان کو آپ جڑے رہنے دیں، ان کے بڑے تجربات ہیں، بٹ یہ ہے کہ جو نوجوان ابھی آج ڈگریز کر کے آ رہے ہیں، ایک ویل کوالیفائڈ ہیں، ان کو موقع دیں، ان کے پاس ہنر ہوگا یا وہ کہیں موقع ان کو ملے گا تو وہ خود کو ثابت کر پائیں گے فیلڈ میں رہ کے۔ جی یہ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوئے جاتا ہے، تو پروگرام کے لاسٹ پہ آپ ہماری یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی نوجوان نسل کے لیے؟ یقینی طور پہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو سب کو میری طرف سے ہمیشہ یہی رائے، ہمیشہ یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، کبھی بھی حالات سے تنگ آ کے آپ بھاگیں مت، آپ خود کو موقع دیں۔ اگر دنیا آپ کو موقع نہیں دیتی، آپ خود کو ٹائم دیں، آپ اپنے ساتھ سنسیئر رہیں، جہاں بھی آپ کو چانس ملتا ہے آپ اس کو اویل کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ چانس یا جگہ یا اگر آپ کا پیکیج کہیں لگ رہا ہے، لیٹ سپوز سب سے پہلے ڈیفینیٹلی انسان اپنی انکم کو دیکھتا ہے۔ کہیں بھی جوائن کرنے سے پہلے، کہیں بھی موقع ملنے سے پہلے انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی پے ملنی چاہیے، یہ ہر ایک انسان کا حق بھی ہے۔ تو وہ یقینی طور پہ پہلے ان چیزوں کو نہ دیکھیں، آپ کو موقع ملتا ہے آپ کہیں بھی انٹر ہو جائیں، پھر آگے بڑھنے کے آہستہ آہستہ چانسز آپ کو مواقع ملتے چلے جائیں گے، ترقی بھی آپ انشاءاللہ کرتے چلے جائیں گے۔ پاکستان ہماری ریاست ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے ساتھ پیار محبت کریں گے، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے رہیں گے تو آپ یقینی طور پہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ بڑے ہیں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں، سب کے لیے گزارش میں کروں گا ایک دفعہ مل کے بیٹھ جائیں، ایک دفعہ سوچیں، بیٹھیں۔ جب تک آپ مل کے بیٹھ کے معاملات حل نہیں کریں گے، ریاست ہماری اسی نازک موڑ میں گھومتی رہے گی۔ اس کا خمیازہ نوجوان نسل کو بھگتنا پڑے گا، نوجوان باہر نکلتے رہیں گے، پاکستان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ کا، آپ نے اپنا وقت دیا۔ مشرف یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کے انفارمیٹیو پروگرامز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔